جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد محمود اوان۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ایک مایہ ناز نقاد ہیں، ادیب ہیں اور رسالہ اسالیب کے مدیر بھی ہیں، جناب ذوالفقار احسن صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ جی اچھا، آپ ایک شاعر کی حیثیت سے ماشاءاللہ پہچانے جاتے ہیں، بہت آپ کا نام ہے، اور اس حوالے سے آپ آنے والے نوجوان جو ہیں ان کی کیا رہنمائی کریں گے آپ اردو ادب کے حوالے سے اور اس حوالے سے؟ میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے شعر کہنے سے پہلے اساتذہ کو پڑھیں، کلاسک ادب کو پڑھیں، پھر موجودہ عہد کے جو نامور شاعر ہیں جنہوں نے جدت اختیار کی تھی، خاص طور پہ شکیب جلالی کو پڑھیں، افتخار عارف کو پڑھیں، احمد فراز کو پڑھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پڑھ کے پھر آگے نئے لوگ جو ہیں وہ آئیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور ناصر کاظمی کو پڑھیں، اس نے بحروں کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے، چھوٹی بحر پھر بڑی بحر، آپ وہ موسیقی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح مجید امجد کو بھی پڑھیں، مجید امجد کے ہاں بھی بحروں کا بڑا ایک ہمیں نظام ملتا ہے، اس کی نظموں میں، اس کی غزلوں میں۔ غزلیں تو خیر انہوں نے بہت کم کہی ہیں۔ اسی طرح ان کو یہ بھی مشورہ ہے کہ مطالعہ بہت کریں اور کسی نہ کسی استاد کے پاس بیٹھیں۔ مجھے یاد ہے کہ کلاسک میں کوئی اگر کسی کے پاس کوئی جاتا تھا کہ میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے 5000 اشعار ازبر کریں، پھر میرے پاس آئیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کا خالصہ فائدہ یہ تھا کہ وہ مختلف بحروں سے آشنا ہو جاتا تھا، لامحال غیر شعوری طور پر وہ سمجھ جاتا تھا، وہ ایک ردم میں، ایک ردم میں آ جاتا لے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بار پوری ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ 5000 اشعار کی بجائے 10,000 اشعار بھی اساتذہ نے کہے تھے۔ اچھا، اس کا بنیادی جو مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ وہ ردم سے آشنا ہو جائیں، اس لے میں آ جائیں۔ جب وہ اپنا شعر کہیں گے تو وہ خود بخود کسی نہ کسی باہر میں آ جائے، فٹ ہو جائے گا۔ بالکل آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کر کے کہ اس کے اندر جو بہریں ہیں ان کو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کہ وہ بہر کیا چیز ہوتی ہے؟ بہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ شعر کو ماپ سکتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ جب بحروں کا نظام نہیں تھا تو وہ ایسے ہی شعر کہہ دیے جاتے تھے، ان میں کوئی وزن کا بھی مسئلہ بن جاتا تھا۔ اب خیر خلیل بن بصرہ نے وہ میرے خیال جو بحریں ہیں وہ ایجاد کی تھیں اور ان پر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ خاص طور پہ میں ایک بحر کا ذکر کروں گا کیونکہ یہ ایک بڑا طویل سلسلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور اساتذہ نے کہا تھا کہ یہ جو بحر متقارب ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جو کہ مولانا حالی نے بھی مسدس ساری اسی میں ہے، ساری اسی میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فولن کے وزن پہ ہے۔ تو ہم جب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہتے ہیں تو اس کے 4 ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں فولن کے وزن پہ، ستاروں سے آگے جہاں اور ربی ہیں، تو یہ فولن 4 دفعہ یوز ہوگا تو یہ بحر بن جائے گی۔ اور اسی طرح پھر نئے جو لڑکے لکھنے والے ہیں، نئے آنے والے لوگ ہیں، وہ بحروں کو سیکھیں گے تو تبھی وہ وزن میں آئیں گے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے شارٹ کٹ استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہ نثر نظم کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں کہہ لیتے ہیں، لیکن بحر کو سیکھنا چاہیے، یہ ایک فن ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے والی کی وہ اسی میں شعر ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ میں نے بھی اسی بحر میں نا کافی غزلیں، خاص طور پہ میرا ایک شعر ہے وہ اکثر لوگوں نے وہ کوٹ کیا ہے کہ تو پرواز کا جب ارادہ کرے گا، فلک اپنا سینہ کشادہ کرے گا، یہ بھی اسی بحر میں۔ ٹھیک، صحیح ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے کر کے نثر کے حوالے سے کہ آپ ماشاءاللہ بہت مایہ ناز نقاد بھی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ یہ تنقید کیا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ تنقید اصل میں نا کھوٹے کھرے کو پرکھنے کا ایک نام ہے،
اور خاص طور پہ اب تو بڑی اس میں جدید چیزیں بھی آ گئی ہیں، اس کو بھی شامل کر لیا گیا. مثلاً اب دیکھیں جدیدیت، ماں بعد جدیدیت، پھر اس میں اور بھی بے شمار چیزیں جو آ گئی. آغا صاحب کے ہاں یہ ایک تنقید کا ایک مکمل نظام ہمیں ملتا ہے. جی جی. تو وہ ساری جو تنقیدی آغا وزیر آغا صاحب، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب، وہ ساری چیزیں جو ان کے ہاں آئی ہیں، تو وہ ساری امتزاج بن کے انہیں اس کا نام انہوں نے دیا تھا امتزاجی تنقید. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کسی فن پارے کو پرکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک کوئی تھیوری استعمال کی جائے، اس میں مختلف تھیوریز کو استعمال کریں گے تو مختلف اینگل سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح پھر وہ فن پارہ جو ہے وہ بہتر طور پہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، آپ کا رسالہ ماشاءاللہ صلیب ہے، بڑا ایک نام ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی ماشاءاللہ اس کا اپنا ایک تعارف ہے، اور وہاں تک بھی آپ کا رسالہ جاتا ہے اور بھی کئی جگہوں پہ جاتا ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں گے اسالیب کے حوالے سے آپ؟ سر اسالیب جو ہے وہ میں نے 2006 میں جاری کیا تھا. جی جی. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے سینئر اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں کو بھی موقع ملے. جی جی. تاکہ وہ ایک مین سٹریم میں جا سکیں. کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے سرگودا وہ ایک مضافاتی علاقہ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دبستان سرگودا بھی ہے. جی جی. لیکن یہاں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ایک بڑے شہروں میں ہوتی ہیں. خاص طور پہ وہاں میڈیا ٹی وی کا ایک ہے، پھر اس میں ہمارے ہاں زیادہ قومی اخبارات ہیں. جی جی. وہ یہاں سے عنقا ہیں. تو اس لیے میں نے یہ کوشش کی تھی کہ تاکہ سرگودا کے لوگوں کی یا دیگر نئے لکھنے والوں کی جو آواز ہے وہ مرکز تک پہنچ پائے، ناظرین تک پہنچ سکے. ناظرین تک پہنچ سکے. صحیح ہے. اچھا، یہ ماشاءاللہ یہ سرگودا کا ادبی منظرنامہ ہے. یہ معروضی تناظر اور ذوالفقار حسن صاحب اور نجمہ منصور صاحبہ ماشاءاللہ یہ ہیں. یہ ذوالفقار بھی ہاں، اس میں ذوالفقار حسن صاحب جی. تو یہ ایک ان کا معروف کارنامہ بھی ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے ہو تو میرے کمنٹس میں مجھے ضرور آپ اس میں بات کریں. اس حوالے سے انشاءاللہ اور اچھا خاصا یہ اس پر کام ہے. ان کا انتصاب جو ہے ڈاکٹر سید مرتضیٰ حسن صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے یہ نقوش رفتہ اور اس کا خصوصی مطالعہ، نقوش حیات وغیرہ. یہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ آگاہ کرتا ہوں. جی جی. کہ یہ کتاب جو ہے خاص طور پر بی ایس اردو کے طلباء کے لیے بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ان کے نصاب کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں 4-5 پورشن بنائے گئے ہیں. خاص طور پہ ایک یہ ہے نقوش رفتہ جو ہمارے اساتذہ گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کا تعارف ہے. پھر نقوش حیات ہے. پھر اس کے بعد خواتین کا ایک پورشن بنایا، اہل قلم خواتین. پھر ہم نے اس میں کیا ہے کہ ڈرامہ رائٹرز کو لیا ہے. اور پھر یونیورسٹی آف سرگودا کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ادب کے حوالے سے جو کام کیا وہ سارے اس میں آئے ہیں. خالد صاحب اس میں ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سرگودا ضلع میں جتنی کتابیں اب تک چھپی ہیں جی جی ان سب کا میں نے بیبلیوگرافی اس میں تیار کر دیا ہے. خاص طور پہ تنقید اور تحقیق کے حوالے سے جتنی کتابیں آئی ہیں اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ مصنف کا نام، کتاب کا نام، ادارے کا نام اور سنِ اشاعت. اور اسی طرح یہ 21 کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں. اس میں افسانہ بھی ہے، ناول بھی ہے، انشائیہ بھی ہے، شاعری بھی ہے، نثری نظمیں بھی ہیں، سیرت بھی ہے، اس میں تقدیسی ادب ہے، اور بے شمار اس میں نا وہ اصناف کی جو کتابیں چھپی ہیں سرگودا سے. تو وہ ایک پورا جہان کتب اس کا موجود ہے. اس میں بے شمار نئے لکھنے والوں کو اس میں سے کافی رہنمائی بھی مل سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا، آخر میں اب یہ ایک تو آپ نے جیسے بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ BS ایس کے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کو حاصل کرنی چاہیے. آخر میں اب آپ سے میں یہ کچھ تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ BS ایس کے طلباء ہیں یا اور اس طرح کے جو طالب علم پڑھ رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ خاص طور پہ BS اردو کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں یا
ایم فل کے جو طالب علم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر تحقیق کے حوالے سے جو کام ہے نا اس پر توجہ دیں، اور گیان چند کی جو کتاب ہے تحقیق کا فن اس کو پڑھیں۔ میں نے دیکھا خالد صاحب بعض اوقات ہمارا چونکہ کمپوزنگ سینٹر بھی ہے یہاں، تو کمپوزنگ کے لیے بھی کافی سارا کام آ جاتا ہے تھیسس کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ انہیں تھیسس لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں حوالہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی لگانا نہیں آ رہا ہوتا، اچھا، کہ ہم نے حوالہ کیسے دینا ہے، تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو تو خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب 2 سال وہ پڑھ کے آتے ہیں لیکن حوالہ انہیں دینا نہیں آ رہا ہوتا، اور جو سرگودا یونیورسٹی ہے وہ شکاگو ایک سٹائل ہے، اس کے مطابق حوالہ وہ لگانا سکھاتے ہیں، اور بڑا ان کا ایک سٹائل شیٹ بھی موجود ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو تحقیق میں ان کو چاہیے کہ وہ محنت کریں صحیح، اور شارٹ کٹ کو استعمال نہ کریں۔ یہ آپ نے بہت گر کی بات بتائی ہے کہ ہر بندہ شارٹ کٹ کے راستے سے نکل کے تو بھاگنا چاہتا ہے۔ توجہ کریں، اصل میں دیکھیں نا جو بھی کام آپ کریں وہ آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، تو لفظ جب آپ لکھ دیتے ہیں نا وہ پھر آپ کا لفظ نہیں رہتا، وہ عوام میں چلا جاتا ہے، وہ عوام میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ذرا احتیاط کی جائے، تھوڑا سا سنبھل کے کام کیا جائے، اساتذہ سے مشورہ کیا جائے، پھر بہتر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ جی آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو سنی، جو بی ایس کے طالب علم ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور ایم فل کے طلباء ہیں جو طالبات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بڑی تفصیل سے گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس ساتھی کو بھی مزید اس حوالے سے رہنمائی چاہیے ہو، کوئی سوالات ہوں، وہ میرے کمنٹ باکس میں بھی ضرور اس کو شیئر کریں، مجھ سے پوچھیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو ان کا تسلی بخش جواب بھی دوں گا۔ اسی طرح سے کر کے میرا یہ جو چینل ہے اس کو آپ لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن میں بھی اس کو پریس کریں، اور جو بیل آئیکن میں پریس کریں گے تو آل کو کریں گے تو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ کوشاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اس پاکستان کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ بس